بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی پبلک اسکول فور سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو زبان اور قواعد، اور جماعت ہماری ششو میں آپ کی ٹیچر ہوں سائمہ۔ جی، آج کا جو ہمارا مضمون نویسی میں جو عنوان ہے، موبائل فون ایک مفید سائنسی ایجاد ہے، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 1 سے 2 پر مشتمل ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ مضمون کی تعریف بیان کر سکیں گے، مضمون کی اہم خصوصیات سے آگاہ ہو سکیں گے، مضمون کے اہم حصوں کے بارے میں جان سکیں گے اور کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکیں گے۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ مضمون لکھنے کے اصولوں کا اعادہ کر سکیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے، تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی مدد سے اپنے الفاظ میں مضمون لکھ سکیں گے۔ جی، اب ہم سابقہ معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ حروف سے۔ مضمون نویسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی، اپنے خیالات، جذبات اور مشاہدات کو صاف، صحیح اور مؤثر زبان میں بیان کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ آغاز، جس کو ہم تمہید بھی بولتے ہیں، نفس مضمون، اور تیسرا ہے اختتام۔ جی، مضمون نویسی کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم تخلیقی لکھائی، اس کی تعریف دیکھتے ہیں ہم۔ جی، خیالات کا وہ مجموعہ جو آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، اس کو الفاظ کی شکل دینا، پھر اس مواد کو جمع کرنا اور ترتیب دینا تخلیقی لکھائی کہلاتا ہے۔ یعنی کسی موضوع پر اپنے خیالات کو آسان اور موزوں الفاظ کے ساتھ جو ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مضمون کی تعریف۔ جی، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون نگاری کا معنی مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ مضمون جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بات، سخن، ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کو آسان اور جو موضوع الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کا مضمون نویسی کہتے ہیں۔ مضمون نگار مضمون لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور مضمون نگاری سے مراد کیا ہے؟ مضمون لکھنا۔ جی، تو مضمون جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 ہے بیانیہ مضامین۔ بیانیہ مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جس میں ہم کسی شخص، عمارت یا جاندار کا مفصل ذکر کیا جاتا ہے، جس میں جیسے شاہی قلعہ، پاکستان، قائد اعظم۔ اس کے بعد آتے ہیں حکایہ مضامین۔ حکایہ مضامین وہ مضامین ہیں جس میں کسی حکایت، کہانی یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں۔ جیسے اس کے عنوان دیکھیں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، میرا دلچسپ سفر، یوم آزادی، میرا پسندیدہ کھیل وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے فکری مضامین۔ فکری مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہو۔ مثلاً چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ مضمون 3 طرح کے ہو گئے، اور تینوں طرح میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب مضمون کے حصے کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ مضمون کے حصے جو ہیں وہ پہلا ہے تمہید، جس کو ہم آغاز بھی بولتے ہیں۔ اس میں نفس جو مضمون ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں ہم لکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے، اس سے متعلق ہم کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والے کے ذہن میں اصل موضوع کی طرف جو ہے وہ راغب ہو اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے۔ دوسرا حصہ آتا ہے نفس مضمون کا، ٹھیک ہے، جس کو ہم درمیانی حصہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ آخری حصہ، یہ حصہ اختتام کہلاتا ہے۔
اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو کر اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی وہ رائے قائم کر سکے اور کچھ نتیجہ وہ اخذ کر سکے۔ اب ہم آتے ہیں ان نکات کی طرف، ٹھیک ہے، جن نکات کو طلبہ مضمون لکھنے سے پہلے ان نکات کو مد نظر رکھیں۔ اس لیے میں نے یہاں پر ایک ویب بنایا ہے کہ آپ مضمون اسے کس طرح سے لکھیں گے۔ جی، مضمون نویسی کی جب آپ کریں گے تو اس میں آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں ہے تسلسل، ربط، اختصار، انفرادی تاثر، اسلوب بیاں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مضمون نویسی کی اہم خصوصیات کی طرف۔ مضمون میں مجموعی طور پر ایک ربط ہونا چاہیے، یعنی معلومات کا ایک منظم انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ معلومات میں باہمی تسلسل ہونا چاہیے۔ اختصار مضمون کی ایک اہم خصوصیت ہے، یعنی مضمون زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلوب بیان یعنی کہ بیان کرنے کا جو انداز ہے سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے۔ مدلل انداز میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط دیکھ لیتے ہیں۔ عنوان سے مطابقت ہونی چاہیے، دلچسپ معلومات ہونی چاہیے، جملوں کی تکرار سے گریز کرنا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، تناسب اور نظم و ضبط۔ جی، مضمون نویسی کی اقسام۔ مضمون نویسی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے علمی و مذہبی مضامین ہوتے ہیں، مزاحیہ مضامین ہوتے ہیں، معلوماتی مضامین ہوتے ہیں، سائنسی مضامین ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کچھ پڑھ لیا، ہم اس کا اعادہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے مضمون کی میں نے آپ کو اقسام بتا دی کہ 3 طرح کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، بیانیہ، عقائیہ، فکری۔ پھر ہم نے مضمون کے حصے دیکھ لیے کہ پہلا حصہ تمہید، اس کو آغاز بولتے ہیں، نفس مضمون ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، اور تینوں کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ تمہید میں ہم پر اثر زوردار جملے لکھتے ہیں، نفس مضمون کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کئی پیراگرافوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اختتام ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو پڑھنے پہ مجبور کر دے۔ جی، تو اعادہ ہو گیا ہمارا، مضمون کی تعریف ہو گئی، مضمون کی اہم خصوصیات ہو گئیں، مضمون کے اہم حصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا عنوان تھا موبائل فون ایک مفید سائنسی ایجاد ہے۔ تو موبائل فون ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویب بنایا ہے آپ کے لیے کہ موبائل فون وہ ایک مفید سائنسی ایجاد ہے، کیونکہ اس نے گلوبل ولیج قائم کر دی ہے، کیونکہ تمام لوگ ایک گلوبل ولیج میں جڑ گئے ہیں، ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے ہیں، سفر کے دوران بڑی سہولت ہوتی ہے، ہم اس کو ہر جگہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، یہ جیبی یعنی ہم اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی حالات ہم گھر بیٹھے آگاہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں پل پل کی خبر ملتی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمیں 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی خبر مل جاتی ہے، پیغام بھیجنے کی مشین ہے۔ جی، تو ہم جان لیتے ہیں موبائل فون کی ایجاد ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں۔ موبائل فون نے لوگوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا یا کسی ضروری بات کی اطلاع دینے کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا، تصویریں کھینچنے کے لیے ایک خطی رقم خرچ کر کے کیمرہ خریدنا پڑتا تھا، اور پھر تصویریں دیکھنے کے لیے بھی کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ایسی بہت سی سہولتیں ہمیں ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں، ایک ہی ڈیوائس کے اندر ایسے بہت سے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس انقلابی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ایک گزرتے وقت کے ساتھ بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہیں، نے لوگوں کی زندگی کو بہت متاثر کیا ہے۔ موبائل فون کی ایجاد سے لے کر اب تک تقریباً ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن گیا ہے۔ اگر ہم ایک محتاط اندازہ کریں تو تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی موبائل فون کا استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور موبائل فون وہ ہماری ضرورت بن کے رہ گیا ہے،
کیونکہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے انتہائی قریب کر دیا ہے. ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ہمیں فوری رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا، موبائل فون جو ہے وہ ابتدا جو تھی مواصلاتی نظام سے ہی تیار کیے گئے تھے. یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطے کو بہتر بنانے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا. موبائل فون کی ایجاد نے رابطے کے طریقوں کو بالکل بدل کر رکھ دیا. تو اب جو ہے ہم رابطہ کرنا ہمارا بہت آسان ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، موبائل فون کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے نہ صرف بات چیت کر سکتے ہیں بلکہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اصل میں جو موبائل فون ہے اس نے دوریوں اور فاصلوں کو کم کر دیے. موبائل فون کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اچھا، ویب سائٹ سرچنگ ہے. موبائل فون نے لوگوں کے لیے ویب سائٹ سرچنگ کو بہت آسان بنا دیا ہے. اور ان آلات کو موبائل کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جو انہیں کسی بھی وقت اور کہیں بھی ہم جو ویب سائٹ ہے وہ ہم سرچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں مطلب کچھ بھی ہمیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. ہمیں تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی تعلیم کے شعبے میں بھی اس کے میں بے فوائد بے شمار ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں، دیکھو اب معلومات اور تعلیمی مواد جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم ویڈیوز کے ذریعے، جس میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے اب ہماری جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہمارے اسکول میں ہم جو ہے فیس ٹو فیس نہیں ہم ہو رہے، لیکن ہم آن لائن اب پڑھایا جا رہا ہے اور ویڈیوز کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ہے ویڈیوز بھیج جاتی ہے، اس سے آپ کو تعلیم اب میں پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ ہم جو تعلیمی ویڈیوز بھیجتے ہیں اس کی آپ کی ذہنی جو صلاحیت ہے اب اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب اس میں آپ کو گیمز بھی ہیں، لیکن کچھ گیمز ایسے ہیں جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی موضوع کے بارے میں، کسی مخصوص موضوع کے متعلق میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں. تو نہ صرف ہمیں وہ ہم سرچ کر تلاش کر لیتے ہیں جو ہمیں چیز چاہیے، بلکہ ہمیں معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے. اور یہ فائدہ مند اپلیکیشنز ہیں. اس کے ذریعے ان سے موبائل فون مطلب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جو بھی ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں لینی، ہم گھر بیٹھے ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اسے لکھ سکتے ہیں. اور یہ ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو اپنا پرسنل فولڈر میں اپنی تصویریں اپنا جو ہے اسے محفوظ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہے کسی بھی خوف کے بغیر اپنے پیاروں کو جو ہے ہم بھجوا سکتے ہیں. اور آن لائن جو ٹرانزیکشن بھی ہم اپنے موبائل فون کے ذریعے آرام سے کر سکتے ہیں. اب موبائل فون کا ہمیں مثبت استعمال کیسے کیا جائے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے اور اسے عقل و دانش و شعور کی دولت سے بھی نوازا ہے. انسان نے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو مسخر کر دیا. جون دنیا ترقی کرتی گئی، انسان زیادہ مہذب، تعلیم یافتہ اور باشعور ہوتا گیا. آج انسان جس مقام تک پہنچ گیا ہے، اگر قدیم دور کے انسان آ کر یہ دیکھیں تو حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یعنی کہ اس جو اہل دنیا جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سائنس کے ذریعے جو سائنس نے جو ہے وہ ایجادات کی، اس سے وجہ سے ہم لوگوں میں بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ اب جدید ٹیکنالوجی سے وجہ سے انسان کی زندگی بہت آسانیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جو ہے ہماری جو ہے جدید ایجادات ہیں، اس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے فوائد میں اضافہ ہو تو وہاں پہ ہمارے خطرات بھی بہت سے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے مثبت طریقے سے ہم اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے نقصانات سے جتنا ہو سکے اسے بچنا چاہیے. آج کی جو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. سرگرمی جو ہے وہ ہمیں موبائل فون کے فوائد اور نقصانات آپ کو تحریر کرنے ہیں. اور موبائل فون کی مدد سے ہم دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو بیان کریں گے آپ. گھر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک مفید سائنسی ایجاد ہے. 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کام انتہائی صفائی سے کریں گے اور اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپی پہ شروع کے 2 صفحے چھوڑ دیں گے، انڈیکس بنائیں گے اور انڈیکس ہم آئس بریکنگ ایکٹیویٹی سے اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے مضمون لکھیں گے، انتہائی خوشخط لکھیں گے. آپ نے ٹاپک لکھنا ہے، مضمون، اور اس کے نیچے لکھنا ہے کہ جو
موبائل فون ایک مفید سائنسی ایجاد ہے، تاریخ لکھنی ہے، اس کے ساتھ اپنے سارے کالم بنانا ہے اور کام انتہائی صفائی سے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان